بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ٹی آئی کے دور میں آرمی چیف اور وزیر خزانہ امداد مانگنے کے لیے ابوظہبی گئے۔ سلطان نے بات سن کر نہایت پتے کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا، ایک وقت تھا جب آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور ہمارا نیچے۔ ہم امداد کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ آج ہمارا ہاتھ اوپر ہے اور آپ کا نیچے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے، ہم اوپر یا نیچے والا ہاتھ بننے کی بجائے آئیے ایک دوسرے سے برابری کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ کسی ملک سے امداد نہ لیں، آپ ملکوں سے بزنس کریں۔ آپ اس طریقے سے امیر ہو جائیں گے۔ پاکستانی وفد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیے۔ دوسری مثال سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہے۔ یہ بادشاہ بننے سے پہلے 48 سال ریاض کے گورنر رہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے سفیر ایڈمرل شاہد کریم اللہ صدر کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے۔ شاہ سلمان نے پاکستانی سفیر سے کہا، ہم پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں، یہ جذبہ صرف ہم تک ہے۔ ہمارے بچے زیادہ پریکٹیکل ہیں، ہمارے بعد یہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، چنانچہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ ہماری زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ سفیر نے یہ پیغام منوان سافر بنا کر ایوان صدر میں بھجوا دیا۔ تیسری مثال چین کی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 2021 میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملے۔ ملاقات کے لیے بیجنگ گئے۔ صدر شی نے انہیں صرف 2 مشورے دیے۔ آپ ایک ہی بار یہ فیصلہ کر لیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ یاد رکھیں، ترقی اور لڑائی میں ترقی پہلے نمبر پر آتی ہے اور لڑائی دوسرے پر۔ آپ لوگ ترقی پر کمپرومائز نہ کریں، بھارت سے لڑیں لیکن پہلے ترقی کریں۔ انہوں نے چین کی مثال دی، ہمارے بھارت کے ساتھ 70 سال سے تنازع چلے آ رہے ہیں، ہماری تازہ جھڑپ بھی ہوئی ہے، مگر اس کے بعد بھارت کے ساتھ ہمارا تجارتی حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم لڑائی کے بعد بھارت سے زیادہ تجارت کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان تمام مشوروں کو سائیڈ پر رکھیں اور دلی میں 9 اور 10 ستمبر کے G20 سربراہی اجلاس پر فوکس کریں۔ بھارت نہ صرف دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے، بلکہ یہ آج بڑی معیشتوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ دوسری حقیقت، G20 میں انڈونیشیا، جنوبی کوریا، میکسیکو، جنوبی افریقہ اور ترکی بھی شامل ہیں، اور یہ 5 ملک ہمارے سامنے اس ریس میں شامل ہوئے۔ آپ ترکی کو 2000 میں دیکھیں اور اس کے بعد اسے 2010 اور 2023 میں دیکھیں۔ ترکی نے کساد بازاری اور ریسیشن کے باوجود ٹھیک ٹھاک ترقی کی۔ جنوبی کوریا نے 1960 کی دہائی میں پاکستان سے 5 سالہ معاشی منصوبہ ادھار لیا تھا اور اپنے 300 سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے پاس بھجوائے تھے تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب سے نوبل پرائز جیتنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ انڈونیشیا ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے دہشت گردی اس ملک میں شروع ہوئی تھی۔ 12 اکتوبر 2002 کو دہشت گرد جماعت اسلامی نے بالی میں 204 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد انڈونیشیا کی سیاحتی انڈسٹری تقریباً تباہ ہو گئی تھی۔ لیکن صرف 20 سال بعد 2022 میں انڈونیشیا نے G20 کی میزبانی کی۔ ایک وقت تھا انڈونیشیا کے سیاستدانوں، فوجی سربراہوں اور ارب پتی بزنس مینوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ میکسیکو بھی چند برس پہلے تک لاطینی امریکہ کا غریب ترین ملک ہوتا تھا۔ اس کا مافیا آج بھی پوری دنیا میں بدنام ہے، لیکن یہ اس کے باوجود اب G20 میں شامل ہے، اور جنوبی افریقہ 1994 میں آزاد ہوا، اور اس سے پہلے وہاں خوفناک نسلی فسادات ہوئے، لاکھوں لوگوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوتی تھیں۔ آج بھی اس ملک میں گوروں اور کالوں کے درمیان اختلافات ہیں،
لیکن یہ بھی آج G20 میں شامل ہے۔ بھارت نے ان کے علاوہ بنگلہ دیش، مصر، نائجیریا، متحدہ عرب امارات، عمان، سنگاپور، نیدرلینڈ، اسپین اور ماریشس کو بھی بطور مہمان دعوت دی تھی۔ یہ تمام ملک کبھی پاکستان کے دوست ہوا کرتے تھے۔ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کا حصہ تھا بلکہ پاکستان کی بنیاد ہی بنگالیوں نے رکھی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستانی بنگالی لیڈر AK فضل حق نے پیش کی تھی۔ ہم نے 1971 میں بنگالیوں کو نالائق، پسماندہ اور گندا قرار دے کر الگ کر دیا تھا، لیکن آج بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے ہے اور یہ G20 ملکوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہے۔ ہم نے بھٹو دور میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں مصر، اردن اور شام کی مدد کی تھی۔ نائجیریا جیسے درجن بھر افریقی ملک پاکستان سے ٹیکنالوجی سیکھا کرتے تھے۔ نائجیریا کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں تربیت حاصل کرتے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے سٹارٹ ہی پاکستان سے لیا تھا۔ ایمریٹس ایئر لائن کا مخفف آج بھی EK ہے اور ایمریٹ سے لیا گیا ہے اور K کراچی سے۔ دنیا کی یہ بڑی ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے اسے جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی۔ UAE کے تمام صحرا پاکستانی ہنرمندوں نے آباد کیے، لیکن آج یہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ عمان ہمارا دوست تھا، آج بھی عمان میں 2.5 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں۔ سلطان قابوس پاکستان آتے تھے تو انہیں کراچی کا ڈپٹی کمشنر ریسیو کرتا تھا اور ان کی صدر سے ملاقات کے لیے سفیر کو ٹھیک ٹھاک پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ سنگاپور نے بھی پاکستان سے ترقی کا سفر شروع کیا تھا۔ سنگاپور ایئر لائنز ہو یا پھر سنگاپور پورٹ، یہ پاکستانیوں نے بنائی اور ایک وقت تھا جب لی کوان یو پاکستان کے سب سے زیادہ دورے کیا کرتا تھا اور یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور مشہور لوگوں کو جانتا تھا۔ نیدرلینڈ نے 1960 کی دہائی میں پاکستان کو ٹیلی ویژن سیٹ بیچے تھے۔ فلپس نیدرلینڈ کا برانڈ ہے۔ پاکستان نے فلپس کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی اور ہالینڈ نے اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیل قرار دی تھی۔ اسپین یورپ کا واحد ملک تھا جو ہر قسم کے پاکستانی کو امیگریشن بھی دے دیتا تھا اور کام کی اجازت بھی۔ آج بھی اسپین میں لاکھوں پاکستانی ہیں، مونس الہی بھی ان میں شامل ہیں، اور پیچھے رہ گیا ماریشس تو ہم نے آج تک اسے دوستی کے قابل ہی نہیں سمجھا، لیکن یہ تمام ملک اس وقت G20 کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم دور بیٹھ کر انہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اب سعودی عرب کی طرف آتے ہیں۔ دنیا نے ہمیشہ ان دونوں ملکوں کو اکٹھا دیکھا۔ 1979 میں خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو صرف پاکستانی فوج کو طلب کیا گیا۔ یمن میں حوثی باغیوں کے ایشوز پر بھی پاکستان نے سعودی عرب کی امداد کی۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگیں۔ اس وقت سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جس نے کھل کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہمیں مفت پیٹرول بھی دیا گیا۔ آج بھی پاکستان کے 20 لاکھ ورکرز عرب ملکوں میں ملازمتیں کر رہے ہیں اور ان کی رقوم سے ملک چل رہا ہے۔ بھارت سعودی عرب اور UAE پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ آپ پاکستانی ورکرز کو نکال دیں، ہم آپ کو سستے اور زیادہ ہنرمند دے دیتے ہیں، مگر عرب یہ پیشکش قبول نہیں کر رہے۔ لیکن سوال یہ ہے، عرب ممالک کب تک انکار کر سکیں گے؟ ہمیں ماننا ہوگا دنیا بدل چکی ہے۔ عرب ملکوں میں نئی نسل اقتدار اور بزنس میں آ چکی ہے اور یہ نسل بھائی چارے کی بجائے کاروبار کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ UAE میں حکومت نے انویسٹمنٹ کمپنی بنا رکھی ہے۔ یہ کمپنی $500 بلین کی مالک ہے اور اس کے کارندے پوری دنیا میں کاروباری مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ملازمین کو سال بعد نکال دیتے ہیں جو کمپنی کے پیسے انویسٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا ان حالات میں عربوں کو پاکستان میں کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم مانیں یا نہ مانیں، مگر حقیقت یہی ہے، ہم دنیا اور اپنے دوستوں کی نظر میں اس قدر بے وقت ہو چکے ہیں کہ ہم نے سعودی ولی عہد کو بھارت جاتے وقت
चंद घंटे पाकिस्तान में गुजारने की दावत दी मगर वली अहद तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस 10 सितंबर को ख़त्म हुई मगर वली अहद 11 सितंबर की रात तक भारत में रहे। ये कॉन्फ्रेंस के बाद भी भारतीय ताजरों और सनतकारों से मुलाकात करते रहे क्योंकि उन्हें भारत में बिजनेस के मौके नज़र आ रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त 5 खरब डॉलर की तिजारत है, जबकि हम जब भी सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने जाते हैं। चुनाचे ये लोग फिर हमारी इज्जत क्यों करेंगे? ये पाकिस्तान क्यों आएंगे? हमारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। हम जलालत के इस घड़े में गिरे रहें और गल सड़ कर ख़त्म हो जाएं, या फिर हम गैरत खाएं और एक बार, जी हाँ आखिरी बार उठकर इस मुल्क की सिमत को ठीक कर लें और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें। चॉइस सिर्फ हमारी है। ताहम हमें ये याद रखना होगा, हम अफ़गानिस्तान से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया के लिए बोझ बन चुके हैं और हमने अगर आज अपने आप को ना संभाला तो दुनिया ज़्यादा देर तक हमारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये हमें मरने और मिटने के लिए तन्हा छोड़ देगी। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमने जो करना है बस 6 माह में करना है। हमने कर लिया तो बच जाएंगे, वरना इस बार वाकई हमारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।